نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله اس کے یہ نا تھوڑا سا یہ پارٹیسپینٹ ہم بس ٹھیک ہے بارے صحیح ہے نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس سے متعلق تفسیر یا تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ حجرات کے موضوع اور مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. دیکھیے، سب سے پہلے تو مسلمانوں کی اجتماعیت انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی جس بنیادی اصول پر استوار ہے اور جن بنیادوں پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اس بنیاد کو بیان کیا. اور جیسا کہ ہم ابھی سورہ نور کے آخر میں پڑھ رہے تھے، سورہ حجرات کے آغاز میں بھی سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس کی مرکزی حیثیت کو بیان کیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بغیر ممکن نہیں، تو ایک بہت اہم ٹاپک عدالت صحابہ بھی آ رہا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ مسلمانوں کے اجتماعیت کو منتشر کرنے کی کوشش کرے تو بقیہ معاشرے کا اور مسلمانوں کی حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کا ذکر آ رہا ہے. اور مسلمانوں کے درمیان میں امن کس طرح دور ہوگا، اس کا ذکر آ رہا ہے. خاص طور سے خبر کے قبول کرنے نہ کرنے کا کیا ضابطہ ہوگا، اس کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ان اخلاقی برائیوں کو بیان کیا کہ وہ اخلاقی برائی جو کسی بھی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات کو بری طریقے سے مسخ کر دیتے ہیں. ان معاشرتی برائیوں کا ذکر آئے گا. اس کے بعد ان معاشرتی برائیوں میں ایک بہت بڑی چیز نسلی اور زبانی لسانی تعصب ہے، اس کا ذکر آئے گا. اور پھر ایمان کی حقیقت کا ذکر اور ایمان اور اسلام میں فرق، اس بات کا ذکر آ کے سورت کا اختتام. جتنی باتیں میں نے عرض کی، اگر ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بہت اہم مضامین ہیں جو سورہ حجرات کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور ہمیں شاید ایک آیت پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت. آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے وقت سے پہلے ارادہ تھا کہ پیر کو شروع کریں گے، لیکن آج تقریباً ہمیں کوئی 15-20-25 منٹ مل گئے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت کا ترجمہ سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں،
تم آگے مت بڑھو. اچھا اب اس ترجمے پہ تھوڑا سا غور کیا ایک اشکال پیدا ہو گیا. جو حضرات عربی جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے جو بات میں کہنے لگا ہوں. اور وہ یہ بات کہ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ لا تقدمو، تو یہ کون سا باب ہے؟ تقدم یقدم باب تقدیم، باب تفعیل ہے. اور قدم یقدم تقدیم کا مطلب بنے گا کسی چیز کو آگے کرنا. تو لا تقدمو کا مطلب ہونا چاہیے تھا کہ تم کسی چیز کو آگے مت بڑھاؤ. اور یہاں پہ ترجمہ کیا جا رہا ہے لا تقدمو، تم آگے مت بڑھو. تو اب جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ترجمے دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور دونوں ترجموں کا حاصل ایک ہی بنے گا جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو. لا تقدمو تو اس لیے کیونکہ کا ترجمہ اگر کیا جائے تم کسی بھی چیز کو اللہ سے، اللہ کے نبی سے آگے مت کرو. ہر چیز کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرو. اور دوسرا ترجمہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ، کہ تم خود سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. لیکن اس وقت پھر اس کی تھوڑی سی کچھ گرامیٹیکل ایکسپلیشن کی ضرورت پڑے گی. گرامیٹیکل ایکسپلینیشن کی مطلب یعنی کوئی اس کی گرامیٹیکل توجیہ کرنی پڑے گی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں سمجھ سکتے چلیں ان کو بھی کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گی. عرض میں کر رہا تھا کہ دیکھیے گرامیٹیکل ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار باب تفعیل باب تفاعل کی موافقت کرتا ہے. یعنی ظاہر میں باب تفعیل ہوگا لیکن معنی باب تفاعل کا، یعنی لا تقدموا لا تتقدموا کے معنی میں، لا تتقدموا کے معنی میں ہے کہ تم آگے مت بڑھو. لیکن لفظی ترجمہ دونوں ہو، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں کا ترجمہ گنجائش موجود ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو یا آگے مت کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، کمال علم والے ہیں. یہاں پر ایک عمومی بات کہہ دی گئی، توجہ دیجیے گا. واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے لوگ آئے، اور بنو تمیم پر کس کو عامل اور گورنر کے طور پہ مقرر کیا جائے یہ مشورہ چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے یا مشورہ پوچھنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کسی اور صاحب کے بارے میں تھی، اور حضرت عمر کی رائے غالباً اقرا بن حابس کے بارے میں تھی. حابس بن اقرا نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مجھ سے. اب ان حضرات نے اللہ کے نبی کے پوچھنے سے پہلے کیا کیا؟ اپنی بات رکھ دی. اور نہ صرف اپنی بات رکھی بلکہ دونوں کا جب آپس میں اختلاف رائے ہوا تو گفتگو کے دوران دونوں کی آواز بھی بلند ہو گئی. تو آگے آیت نمبر 2 میں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. میں اس کی تشریح کی طرف بعد میں آؤں گا. اس کو وہ کرے ذرا، اس کی آ رہی ہے جی. کہ ویڈیو کا خیال کیا کریں، ایک دم سے ویڈیو آن ہو جاتی ہے کبھی کبھار زوم کے اوپر. اور میں کر رہا تھا کہ یہاں پہ دوسری آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اکالت چلے جائے، انتم لا تشعرون، اور تم کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو. تم کو اس بات کا
پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں۔ اب گویا کہ اگر ہم اس خاص پس منظر میں اور خاص اس واقعے کو دیکھیں تو دو چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس خاص واقعے کو دیکھیں، پہلے کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی رائے کے آنے کا انتظار ہوتا، اللہ کے نبی کے فیصلے کے آنے کا انتظار ہوتا، یا کم از کم اللہ کے نبی سے کی طرف سے مشورہ مانگا جاتا۔ تو پہلی خطا غیر شعوری طور پہ انجانے میں یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ کے نبی کے آنے کی بات کا انتظار نہیں کیا، اور اللہ کے نبی کی بات کے آنے کے انتظار سے پہلے اپنی رائے رکھ دی۔ تو گویا کہ آپ نے رائے دینے میں جلدی سے کام لیا اور اپنی رائے کو اللہ کے نبی کی رائے پہ فوقیت دینے کی کوشش کی، اگرچہ غیر شعوری طور پر تھا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے اپنی رائے پر اللہ کے نبی کے سامنے اصرار کیا۔ اگر رائے رکھ دی تھی تو پھر اب انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی اس کی تصویب فرماتے ہیں، اس رائے کو قبول کرتے ہیں یا اللہ کے نبی رد کرتے ہیں۔ تو اب کم از کم اپنی رائے پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے فیصلے کا انتظار کرتے، تو آپ نے اپنی رائے پہ اصرار کیا۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کے نبی کی مجلس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو میں آواز کو پست رکھنا چاہیے تھا، اور جب آپ نے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست نہیں رکھا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی بے ادبی ہو گئی۔ تین مسئلے پیش آئے۔ میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں، اس کو اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں کہ ان دو آیتوں کے اندر گویا کہ اللہ نے، اب ہم اس خاص سینیریو کی بات کر رہے ہیں، اس خاص واقع اور شان نزول کی بات کر رہے ہیں، جس شان نزول کے اندر یہ دو آیات اتری۔ یا اگلی آیات کے لیے بھی جو ایک واقعہ ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ اس خاص اسپیسیفک واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں صحابہ کرام، حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اولاً اپنی رائے پیش کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے جلدی کی، اور اگر رائے پیش کر دی تھی تو اپنی رائے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اصرار کیا۔ آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتے ہوئے اس مجلس کا ادب کا خیال کرنا چاہیے تھا، آپ نے غیر شعوری طور پہ ادب کا خیال نہیں کیا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمارے مفسرین ایک اصول ہم کو دیتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ مفسرین اصول یہ دیتے ہیں کہ العبرۃ لعموم الالفاظ، قرآن حکیم کی آیات کے نازل ہونے کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی پس منظر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کا پیغام اس خاص طور پہ ان لوگوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک آفاقی، ایک یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے، ایک آفاقی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں، جب ہم نے ان دو آیات کا پس منظر کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر ان کو تنبیہ فرمائی یہ بات بھی سمجھ لی، تو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ان دو آیات میں کیا پیغام ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھیے ہماری زندگی کے اندر کتنے شعبے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات نظریہ زندگی ہے، عقائد۔ میں عقائد کو خاص طور پہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ لفظ عقائد بولتے ہی کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ چند رٹے رٹائے جملے۔ بچپن میں یہ ہوا نا، بچے کو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایمان مفصل سکھا دو، ایمان مجمل سکھا دو۔ عقائد چند جملے کے یاد کرنے کا نام ہم سمجھتے عقائد ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عقائد کا مطلب ہے جن حقائق کو اللہ نے بیان کیا اور اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کرنے کا حکم دیا، اس کو ایک حقیقت دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ جس نظریہ زندگی کو اللہ نے صحیح کہا،
آپ اس نظریہ زندگی کو سب سے کامل، سب سے بہتر، سب سے اچھا نظریہ زندگی تصور کریں. یہ آپ کا عقیدہ ہے. جس نظام زندگی کو اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا، آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن اس نظام زندگی کو 100% برحق سمجھیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے. اللہ نے دین حاصل کرنے کے لیے جن سورسز کو متعین کیا، قرآن حکیم، اس کو نمبر 1 سمجھیں. اللہ کے نبی کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اس کو دوسرے نمبر پہ رکھیں. اجماع کو نمبر 3 تیسرے نمبر پہ رکھا، اس کو تیسرے نمبر پہ رکھیں. قیاس اجتہاد کو چوتھے نمبر پہ رکھا، آپ اس کو چوتھے نمبر پہ رکھیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے. کیونکہ یہ سورسز آف شریعت ہیں، یہ شریعت کے مآخذ ہیں، یہاں سے شریعت ثابت ہوتی ہے. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ. اپنی زندگی کے نظریات میں خود ساختہ نظریات بنانے کی کوشش مت کرو. اب مثال کے طور پہ سوشلزم آ گیا، اور جب سوشلزم آیا تو اب لوگ اس بات کو ثابت کرنے کی فکر میں تھے کہ دیکھو اسلام بھی سوشلزم کی بات کرتا ہے. میں 70s کی بات کر رہا ہوں. قرآن حکیم کی آیات کو استعمال کیا جا رہا تھا سوشلزم کو ثابت کرنے کے لیے. سوشلزم ختم ہو گیا، مر گیا، کھپ گیا. اب جو لوگ سائنس سے متاثر ہو گئے، وہ قرآن کی حقانیت کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں. یعنی نظریات پہلے بناتے ہیں اور اس کی تصدیق کو قرآن سے بعد میں تلاش کرتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اپنے نظریے کو قرآن حکیم پر مسلط کیا. آپ نے نظریہ پہلے بنایا، سوچ پہلے بنائی، صحیح اور غلط کو پہلے طے کر کے اب آپ قرآن کے اوراق میں اور قرآن کی آیات میں اور اللہ کے نبی کے فرمودات اور احادیث میں اپنا من پسند نظریہ تلاش کر رہے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اپنے نظریات کو قرآن پہ مسلط کر دیا. یہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو پہلی بات، آپ نظریات میں پابند ہیں. اپنے نظریات کو اللہ سے، اللہ کے نبی سے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اچھا، مثال کے طور پہ بعض مثالیں تو ایسی ہیں جس میں تعجب ہوتا ہے. اب ایک ہوا چلی آزادی نسواں کی، خواتین کی آزادی کی، وومن لبریشن، وومن رائٹس. اب ان ساری چیزوں کی آواز چلی تو قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن بھی اجازت دیتا ہے. اچھا، اب قرآن حکیم میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اب بعض لوگوں نے، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، آیت نہیں پڑھی بلکہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، للرجال نصیب مما کسب. اس کا ترجمہ بنتا ہے مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ہے وہ کچھ جو عورتوں نے کمایا. مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو مردوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ کچھ ہے جو عورتوں نے کمایا. لوگوں نے کہا دس از اٹ. دیکھو قرآن حکیم سے ثابت ہو رہا ہے مرد بھی کمائے گا، عورت بھی کمائے گی. جو مرد کمائے گا وہ مرد کے لیے ہے، عورت کمائے گی عورت کے لیے ہے. مرد کو بھی آزادی ہے کمانے کی، عورت کو بھی آزادی کمانے کی. حالانکہ یہاں پر دنیاوی کمانے کی، مال کمانے کی باتیں نہیں ہو رہی. یہاں پہ تو آخرت کے اجر اور ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی مرد بھی ایک انسان ہے، عورت بھی ایک انسان ہے. بحیثیت انسان دونوں کا خدا ایک ہے، دونوں کا رب ایک ہے، دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کا نبی ایک ہے، دونوں کی شریعت ایک ہے، دونوں کا مواخذہ ہے. تو جو مرد نے کمایا، جو مرد نے کمایا وہ مرد کے لیے ہے. آخرت میں مرد کو اجر اور ثواب اس کو اپنے اعمال کا ملے گا. اور جو عورت نے کمایا، نیک اعمال کیے، وہ عورت کے لیے ہے. عورت کو ان نیک اعمال کا اجر اور ثواب ملے گا. لیکن اب آپ دیکھیے گا کتنی آپ چابک دستی کے ساتھ آپ نے اپنے نظریے کو قرآن پہ مسلط کر دیا. ایک اور مثال لیجیے گا. غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھیے ہمارے لوگوں میں نا اویئرنیس نہیں ہے، اور ہمارے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہ ہونے کا فائدہ قادیانی اٹھاتے ہیں. اور قادیانی کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے
تو قادیانی فوج سے کہے توبہ 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 توبہ، یہ جھوٹ ہے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہمارے لوگ پزل ہو جاتے ہیں، کہتے ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے، یہ میرے سامنے قادیانی بیٹھا یہ تو ختم نبوت کو مانتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ کیا ہے، دجل کتنا خطرناک ہے۔ اب غلام احمد قادیانی کیا کہے گا کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نیا نبی آئے گا وہ نبی کے مہر لگنے کے بعد آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت کا دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا، مطلب دروازہ تو کھول دیا۔ تو ختم نبوت کا اب ایک نظریہ ایجاد کیا غلام احمد قادیانی نے، اور اس کو قرآن کے اوپر مسلط کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نظریہ پہلے قائم کیا جو آپ کی اپنی خواہش تھی، یا جو آپ کے پیش نظر تھا کہ میں نبی بن جاؤں یا نبی کے طور پہ لوگ بات کریں، تو آپ کی خواہش پہلے تھی، اور اس خواہش کو تکمیل دینے کے لیے آپ نے اس نظریے کو قرآن پہ مسلط کیا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں آگے چلنے سے پہلے۔ بات چل رہی تھی کہ کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی اصل قرآن کا متن ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کے ادھر کراچی کے اندر بھی، شیخ محمد کے نام سے ایک صاحب موجود ہیں، مشہور منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اپنی ہر انکار حدیث کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ غلام احمد پرویز صاحب تھے، انہوں نے ایک نظریہ دیا۔ اقامت صلاۃ کا نظریہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کا نظریہ ان کے نظریے یہ ہے کہ جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اقامت صلاۃ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ نے نظام ربوبیت کو قائم کرنا ہے۔ نظام ربوبیت کا مطلب ایسا سسٹم ہو جو اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، وہ قائم کریں گے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ جو قرآن حکیم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس سے کیا مراد ہے؟ جمعے کے دن جب اذان ہو تو یہاں پہ کون سے ربوبیت کی اور کون سے نظام ربوبیت کا اعلان ہو، وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمینیں پھیل رہا، تو اب یہ نماز کون سی نماز مراد ہے؟ لیکن یہ تب ہوتا ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے اپنے من پسند نظریات کو دین پر مسلط کیا۔ تو سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ریوائز کرو۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی سوچنے کے انداز کو، اپنے تھنکنگ پروسیس کو، اپنے نظریاتی زندگی کو ریوائز کرو۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے بابا۔ جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہمارا سکسیسفل میرج کے اوپر کورس چل رہا تھا، اور مجھے افسوس یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو تیار بھی کیا لیکن دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب اس میں کورس میں یہ بات جب وضاحت کے ساتھ آئی کہ گھر کے نظام میں اللہ نے شوہر اور خاتون کے لیے کیا مقام مقرر کیا ہے، تو ایک خاتون جو ویسے بھی جن کا دینی علوم کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ خاتون میری اہلیہ کے پاس آئے اور کہا کہ جی آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت تو برابر برابر ہیں، بیوی اور شوہر برابر ہیں، آج پہلی بار پتہ چلا یا اندازہ ہوا یا احساس ہوا یا یہ احساس بیدار ہوا کہ نئی شوہر کا مقام اور مرتبہ تو کچھ اور ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے بیوی کے جذبات یہ ہیں کہ شوہر میری بات مان کے چلے، یہ میرا جذبہ ہے، میرا احساس ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنے احساسات اور جذبات کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کے ماتحت کر دو۔ تو عقائد کے اندر اپنی نظریات کو چیک کرو، اپنی پسند کو اللہ کے نبی کی پسند سے آگے مت کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے عبادات کے اندر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم خانہ کعبہ میں پہنچے ہوئے ہیں،
عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا ہے، 2 رکعت واجب و طواف پڑھنا چاہتے ہیں، مطاف میں کھڑے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس ہے، پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے، پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی میں تو مطاف میں کھڑا ہوں۔ اچھا لوگ بات کہتے بھی ہیں کہ یہ پابندی خانہ کعبہ کے اندر کی بھی ہے، میں نے کہا شریعت ہر جگہ ہے، ہوا کی طرح ہے۔ وہاں مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ فرمانے لگے شریعت ہوا کی مانند ہے، جیسے کوئی جگہ ہوا سے خالی نہیں، ویسے دنیا کا کوئی ٹکڑا اللہ کے احکامات سے خالی نہیں۔ وہاں پر بھی حکم یہ ہے، آپ کا دل تو بہت چاہتا ہے، یہ بڑی کھلی جگہ مل گئی ہے، آسانی سے مل گئی ہے، مغرب کے بعد شاید رش ہوگا، 2 رکعت ابھی پڑھ لیتا ہوں مقام ابراہیم کے پاس۔ نہیں بھائی، قربان کر دو، 8 تاریخ کو حاجی طواف کرے، سعی کرے، عمرہ کرے یا منا جائے، افضل کیا ہے؟ حاجی کے لیے تو منا جائے۔ بھائی خانہ کعبہ چھوڑ دوں؟ جی ہاں چھوڑ دو۔ ملتزم کی دعائیں چھوڑ دوں؟ جی چھوڑ دو۔ مقام ابراہیم کی نماز چھوڑ دوں؟ جی چھوڑ دو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے لا تقدموا، عبادت وہ ہوگی جو اللہ نے کہا، عبادت وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ عبادت نہیں ہوگی جو آپ خود سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ، اب رمضان آ رہا ہے کہ جب تک اذان ختم نہیں ہو کھا پی سکتے ہیں۔ ایک جگہ مسئلہ بیان کیا جمعے کے اندر میں نے کہ بھئی جیسے ہی اذان شروع اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا ختم ہوتا ہے، اور وقت ختم ہو گیا، اذان نہیں ہوئی تب بھی سحری کا ختم ہو چکا ہے، وقت کا اعتبار ہے، اذان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور اگر اذان شروع ہو گئی اور آپ کھاتے پیتے رہے تو آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب مجھے میرے جمعے کے بعد کہنے لگے مفتی صاحب میں تو پچھلے 30 سال سے روزے اس طرح سے رکھتا ہوا، 30 سال کے روزے تھے۔ میں نے کہا 30 سال کے روزے قضا کرنے پڑیں گے آپ۔ لیکن کر لیں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے، دنیا میں تلافی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر گئے، ان کو زکوٰۃ سسٹم چیک کیا تو پتا چلا کہ ہر مہینے 60-70 ہزار روپے کی دیگ کھلاتے تھے مریضوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ ہم نے کہا جی کتنے سال؟ کہتے 22 سال لگ گئے۔ 22 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی۔ 60-70 ہزار روپے اگر ایک سال میں لگائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 7-8 لاکھ روپے بن گئے نا۔ تو 7-8 لاکھ کو اب ملٹیپلائی کر دیں 20-22 سے، جی 7-8 لاکھ کو اب اگر ملٹیپلائی کریں گے 20-22 سال سے، نہیں 7-8 لاکھ کو پہلے تو آپ ملٹیپلائی کریں نا 12 سے، نہیں 7-8 لاکھ ایک سال پہ تو نہیں کرایا نا، 22 سے ملٹیپلائی کریں تو بن جاتی ہے تقریباً کتنے، زیادہ بن جائے گی نا، کروڑوں میں زکوٰۃ دوبارہ اب دینی پڑے گی۔ کیوں دینی پڑے گی؟ کیونکہ آپ نے زکوٰۃ تو دی اپنی مرضی کے مطابق۔ عبادت وہ ہے جو اللہ نے کہا، عبادت وہ ہے جو اللہ کی نبی نے کہا۔ ترس میں کیا کر رہا تھا آپ سے؟ روزہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا، عبادات کے اندر، معاشرت کے اندر۔ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب بچہ بولنا سیکھتا تو سب سے پہلے اس کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سکھائی جاتی، آخری آیت سورہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولی ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبروا تکبیرا۔ یہ توحید کے بول سکھائے جاتے۔ تربیت بچے کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے؟ ہمارے نزدیک انگلش فرسٹ پرائرٹی، میتھمیٹکس فرسٹ پرائرٹی، سائنٹیفک کانسیپٹ فرسٹ پرائرٹی، کیا شریعت بھی بچے کے لیے یہ پسند کرتی ہے؟ تو معاشرت آپ کی کیا ہے؟ معاشرت کے اندر اللہ سے پہلے پوچھو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ نہیں جی کیا کرے، زمانے کا بھی تو ساتھ دینا پڑتا ہے۔ معاملات کے اندر اللہ سے پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھو، اخلاقیات، آپ کے دل کا جذبہ کیا ہو۔ دل کے اندر انتقام کا جذبہ لے کے بیٹھے گا جی ابھی تو موقع نہیں ہے، جب موقع ہوگا اس کو سبق سکھاؤں گا میں۔ اس کو کینہ کہا، جس آدمی کے دل میں کینہ ہے انتہائی مقبول راتوں کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر بھی مغفرت نہیں ہوگی، جس آدمی کے دل کے اندر کینہ ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو سنبھال کے رکھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کا میسج بہت گہرا ہے۔
مزاج یہ بن جائے، ہمارا مزاج اس آیت کے مطابق یہ بن جائے، ہر چیز میں پہلے حکم کو تلاش کرے۔ حضرت عمر فرماتے لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، تجارت کرنے سے پہلے احکامات سیکھ کر آؤ، اور اٹھا دیتے جو بازار میں خلاف شریعت کام کرے گا، جاؤ جا کے پہلے احکامات سیکھ کر آؤ، جس شعبے کا دین ہے اس شعبے کا دین سیکھ کر آؤ، پھر کام کرو۔ یہاں بھی آج ہماری گفتگو خاصی ہو گئی، اتنی گفتگو آج کے لیے کافی ہے، اور جیسے میں نے کہا آج جمعہ ہے تو آج کا سبق یہیں تک ہی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اور پرسوں ہفتہ اتوار چھٹی ہے، آج 3 تاریخ ہے، 4 5 کو چھٹی ہے، اور 6 تاریخ کو صبح 10:15 بجے حسب سابق ہمارا سبق دوبارہ سے سورہ حجرات کا شروع ہوگا، تو آج کے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔